رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ صدق اللہ العظیم۔ وبلغنا رسوله النبی الامین المدین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرقون خذ یدی سہل لنا اشکالنا، یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرکن خیر آور یا شبیر یا شبر۔ آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں آپ کو پڑھا ہوں آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امام عشق محبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو آپ کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہیں، ہمیں اپنے قدموں سے ہٹا کر دوسروں کے دروازوں پر ٹھوکر کھانے کی ذلت سے بچا لے، اپنے دربار سے ہٹا کر غیروں کی ڈانٹ ڈپٹ کے حوالے نہ کیجیے۔ اس شعر سے قرآن مجید کی آیات اور بے شمار احادیث مبارکہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو نوازا اور ان کی جولیوں کو بھر دیا، اور پھر حضور علیہ السلام کا در چھوڑنے والوں کو ذلت اور رسوائی بیان جو ہے ذلت اور رسوائی کا نشانہ بنایا گیا۔ مثلا اللہ تبارک و تعالی اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا، وہ جو چاہے وہ جو اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا، وہ جو اس در کا ہوا اللہ اس کا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ جو حضور علیہ السلام کے در کا ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے پوری کائنات اس کی ہو جاتی ہے، اور جو حضور علیہ السلام کو چھوڑ دیتا ہے پھر جو ہے اللہ اکبر سب کچھ اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے حضور علیہ السلام کے در پر اللہ اکبر جو ہے پڑے رہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ پھر امام عشق محبت کہتے ہیں جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی مہربانی سے میرا دل گناہوں کی آلودگیوں سے صاف ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کے تو گناہ قریب بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ آپ سید المعصومین ہیں۔ اس لیے جو ہے اللہ اکبر پھر فرماتے ہیں کہ آپ کا دل بھلا کیسے میلا ہو سکتا ہے، آپ کی چاہت سے قبلہ بدل جاتا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ آپ کا جہاں دل چاہے اس طرف جو ہے آپ پھر جاؤ۔ یعنی کہ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کی چاہت کو پورا کرنے کے اندر بہت جلدی کرتا ہے۔ جب حضور نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں چاہا کہ جو ہے قبلہ تبدیل ہو جائے تو اللہ نے فوراً جو ہے اللہ اکبر 4 رکعت کی آیت کے 4 رکعت کی رکعت کے اندر جو ہے نماز کے اندر اللہ نے آیت نازل فرما دی اور کہا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، آپ جہاں چاہو اس طرف پھر جاؤ۔ اور رسول علیہ السلام 2 رکعت ہی کے اندر اللہ اکبر جو ہے خانہ کعبے کی طرف ہو گئے۔ یعنی کہ یا رسول اللہ آپ کی تو
ہر بات جلدی پوری ہوتی ہے، ہم پر کرم کر دیجئے اور گناہوں سے ہمیں پاک کر دیجئے اور ہمارے دل کے اندر آپ کی جگہ بنا لیجئے، اس لیے کہ جب آپ کی جگہ آپ ہمارے دل میں رہیں گے تو ہم گناہوں سے پاک رہیں گے۔ یہ جو ہے امام عشق محبت اس طرح حضور علیہ السلام کی نعتیں جو ہے بیان کرتے ہیں۔ یقیناً ہمارے لیے سب سے بڑی ذات اگر ہے جو ہے نمونہ آئیڈیل ہے وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے، یہ دل میں رہے گی انشاءاللہ دنیا بھی سورے گی اور آخرت بھی سورے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے سنا تھا کہ حضرت ہاشم جو حضور علیہ السلام کے پر دادا ہیں، ان کی شان میں نے کچھ بیان کی تھی۔ اسی طرح جو ہے گئے جمعہ کو حضرت عبد المطلب جو حضور علیہ السلام کے دادا ہیں، ان کی شان جو ہے بیان ہوئی تھی۔ حضرت عبد المطلب، اور آپ نے سنا تھا کہ جو زمزم کا کنواں جب کھودا گیا تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ اس میں ہمارا بھی حصہ رہے گا، تو پھر آپ جب سفر کے لیے گئے پانی ختم ہو گیا، یہ میں نے عرض کیا تھا۔ پھر جو ہے حضرت عبد المطلب کی کرامت ہوئی کہ آپ کے اونٹ نے جو ہے زمین پر ٹھوکر ماری، اللہ نے زمین سے پانی کے چشمے جو ہے جاری کر دیے اور آپ نے بھی پیے، سب کو بھی پلائے، بلکہ سامنے والے نے جنہوں نے منع کیا تھا اللہ اکبر حضرت عبد المطلب نے ان کو بھی پلایا۔ یہ جو ہے آبائے کرام حضور کے ہیں، اسی طرح حضور کی نسل میں آئے۔ اللہ اکبر امام زین العابدین مدینے کے اندر ہے اور مروان ایک مرتبہ آیا، سب نے دروازے بند کر دیے کہ جو ہے اس نے امام علی مقام کو پیاسا شہید کیا تھا، مگر امام زین العابدین نے بند دروازے کھول دیے۔ اللہ اکبر، مروان نے کہا پانی دو، آپ نے پانی دیا اور پھر پوچھتا ہے آپ مجھے پہچانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ کہا اچھی طرح تجھے پہچانتا ہوں، تو وہی ہے جس نے جو ہے میرے باپ کو میرے والد کو اللہ اکبر پیاسا شہید کیا تھا۔ تو کہا پھر پانی کیوں پلایا؟ کہا یہ تیری ریت ہے کہ تو لوگوں کو پیاسا رکھتا ہے، مگر ہمارا در وہ دربار ہے جہاں دشمن بھی آتا ہے ہم اس کو بھی جو ہے نواز دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو حضور کے آبا جس طرح لوگوں کی مدد کرتے ہیں اسی طرح حضور کی نسل بھی جو ہے مدد کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عبد المطلب کی جب یہ کرامت دیکھی انہوں نے تو کہا کہ اب ہمیں کسی کاہنہ کے پاس نہیں جانا ہے، یہ زمزم کا کنواں صرف آپ کا ہے اور ہم آپ کو مانتے ہیں۔ بلکہ حضرت عبد المطلب کی شان اب اور بڑھ گئی مکہ والوں کے درمیان، اور پھر کیونکہ پہلے سے آپ سردار تو تھے ہی، اب جو ہے ان کے دربار کے اندر، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ انہوں نے نظر مانی تھی، انشاءاللہ نظر کا واقعہ جو ہے بعد میں پیش کرتا ہوں، اس سے پہلے جو ہے ایک بات اور ہوئی۔ اللہ اکبر، وہ بات یہ تھی کہ ایک واقعہ پیش آیا حضرت عبد المطلب کی جو ہے حیاتی کے اندر، جو میں نے سورۃ مبارکہ پڑھی، سورہ فیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس کے اندر یہ پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عبد المطلب جو حضور علیہ السلام کے دادا ہیں، یہ مکہ کے سردار تھے اور بہت مالدار تھے، اللہ نے بہت مال عطا فرمایا تھا، اور اتنے سخی تھے حضرت عبد المطلب کہ اللہ اکبر جو ہے ایک نوفل کا دوست جو انیس ہے، انشاءاللہ ابھی آگے آپ سنیں گے، اس نے کہا تھا کہ یہ عبد المطلب وہ ہے کہ جس کے دسترخوان 24 گھنٹے ہمیشہ جو ہے دسترخوان پر مہمان رہتے ہیں اور اللہ اکبر بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ یہ حضرت عبد المطلب تھے، بڑی شان تھی۔ تو اللہ اکبر، حضرت عبد المطلب کی دور کے اندر ایک واقعہ یہ ہوا کہ ابرہہ نامی ایک شخص تھا، اس نے سوچا کہ لوگ جو ہیں خانہ کعبہ کا طواف کرنے جاتے، حج کرنے جاتے، عمرہ کرنے جاتے ہیں، تو اس نے یہ سوچا کہ میں جو ہے اس کے پتھر یعنی خانہ کعبہ کو ڈھانپ دوں، اور یمن کے اندر اس نے ایک گرجا گھر بنایا اور اس میں جو ہے پھر سوچا کہ لوگ وہاں کی بجائے یہاں یمن آئے۔ اللہ اکبر، جیسے اس نے یہ ارادہ کیا اور سب جگہ پھیل گیا کہ اب وہ جو ہے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آنے والا ہے، اور پھر جو ہے یمن کے اندر لوگ جائے اس لیے اس نے وہاں گرجا گھر بنایا۔ اللہ اکبر، جیسے ہی اس نے یہ سوچا تو حضور علیہ السلام کے جو دادا ہیں وہ اس وقت جو ہے مکے کے سردار تھے۔ اب جو ہے یہ ابرہہ نے جیسے ہی، اور اس وقت جو غیر مسلم بھی تھے وہ بھی خانہ کعبہ کو مانتے تھے۔ اللہ اکبر، تو ایک جو ہے غیر مسلم یعنی جو عرب کے اندر رہتا تھا، اس نے یہ کیا کہ وہ جو ہے اس نے سوچا کہ یہ تو اللہ کے گھر کے یعنی خدا کے گھر کے ساتھ ناانصافی ہے کہ اس کو ڈھا دیا جائے گا اور یمن کے اندر گرجا گھر بنایا جائے گا۔ اللہ اکبر، تو یہ غصے کے اندر آ کر اس نے یہ کیا کہ یمن گیا اور جو گرجا گھر بنایا تھا اس کے اندر جا کر اس نے پاخانہ کر دیا۔ جب یہ بات ابرہہ کو پتہ چلی تو اس نے کہا کہ اب کل کی
بجائے میں خانہ کعبہ کو آج ہی گرا دوں گا۔ لوگوں نے بہت سمجھایا کہ دیکھ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور وہ اللہ اکبر اس کو گرانے کا سوچ جس نے کیا تو اس کے ساتھ کر لے، باقی خانہ کعبہ کو گرانے کا جو تیرا خواب ہے اس کو تو ختم کر دے، تبدیل کر دے۔ مگر اس نے ایک نہ مانی اور فوج تیار کی اور جو ہے 500 یا 1000 ہاتھی جو لے کر اللہ اکبر وہ نکلا وہاں سے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے۔ اور پھر جو ہے طائف ہوتا ہوا اللہ اکبر وہ آیا اور مینا اور مزدلفہ کے درمیان وہ رک گیا کہ اب جو ہے یہاں سے پہلے ہم جائزہ لیں کہ مکہ والوں کا کہ کیا وہ جو ہے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، کس حالت میں ہے۔ اور پھر اس نے جو ہے اپنے خاص ایک معتمد کو بھیجا اور کہا کہ جا کر دیکھو کہ کعبہ والے یعنی کہ عرب میں جو سب سے بڑا ہو، سردار ہو، سب سے مالدار ہو، اس سے جا کر بات کرنا کہ وہ لوگ کیا چاہتے ہیں، کیا وہ جنگ کرنے کے موڈ میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جو اس کا معتمد تھا، اس کا خاص تھا وزیر، وہ گیا اور اس نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ کے جو ہے اللہ اکبر یہاں خانہ کعبہ عرب کے اندر سب سے بڑا مالدار سردار کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ عبد المطلب ہے، بہت مالدار ہے، بہت سا جو ہے بڑا سردار ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ اس کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو، کیا جنگ کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں جنگ کرنا کوئی نہیں چاہتا، خانہ کعبہ کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے سپرد ہم نے کیا ہے۔ اور پھر اللہ اکبر یہ یہاں سے نکلا۔ اب جب ابرہہ جب آیا تھا مینا مزدلفہ میں تو اس نے یہ کیا تھا کہ جو اطراف کے اندر جتنی بکریاں چل رہی تھی وہ جو ہے اس نے سب کی اغوا کر لی تھی، چوری کر لی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ جو ہے میں ان سے ملنے جاؤں گا، اور پھر جو ہے آپ ملنے گئے انیس کے اللہ اکبر انیس جو ایک نوفل کا دوست تھا، یعنی نوفل کو جو ہے اللہ اکبر یہ ابرہہ نے قید کیا تھا، اس کا دوست ایک انیس تھا۔ تو حضرت عبد المطلب سے جو ہے ان کو ملا ہوا تو جو انیس ہے اس نے حضرت عبد المطلب کو اللہ اکبر جو یہ ابرہہ بادشاہ ہے اس کے ساتھ ملا دیا۔ جب ملانے کے لیے لے گیا تو پھر جو ہے جب ابرہہ نے دیکھا اللہ اکبر تو حضرت عبد المطلب بڑے خوبصورت تھے، بہت اللہ نے خوبصورتی عطا فرمائی تھی۔ جیسے ہی دیکھا تو حضرت عبد المطلب کی اللہ اکبر خوبصورتی کی وجہ سے اللہ جو ابرہہ ہے وہ کھڑا ہو گیا، اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا۔ حالانکہ وہ کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوتا تھا مگر عبد المطلب کا روپ دے کر اللہ اکبر کھڑا ہو گیا۔ جب کھڑا ہوا تو پھر جو ہے عبد المطلب ان کے پاس گئے اور کہا کہ اب جو ہے تخت پر تو بٹھا نہیں سکتا تھا ورنہ اس کی بے عزتی ہو جاتی، تو وہ خود جو ہے قالین پہ نیچے آیا اور حضرت عبد المطلب کے ساتھ بیٹھا۔ اب حضرت عبد المطلب نے کہا کہ دیکھ تو جو ہے اللہ اکبر میرے جو جانور لے گیا ہے، میرے مویشی لے گیا ہے، وہ مجھے واپس کر دے۔ اللہ اکبر۔ ابرہہ نے کہا کہ میں تو آپ کو بہت دانا سمجھتا تھا، میں سوچتا تھا کہ آپ کعبے کی بات کریں گے، آپ تو اپنے مویشی کے لیے آئے ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب نے کیا جواب دیا، کیا ہی پیارا جواب دیا، اللہ پر بھروسہ دیکھے۔ کہا کہ یہ مویشی میرے جانور ہے اور اس کے اندر کم و بیش آپ کے 400 یا 200 جانور حضرت عبد المطلب یعنی حضور علیہ السلام کے دادا کے تھے۔ اللہ اکبر۔ کہا یہ میرے جانور ہے اس لیے اس کی میں حفاظت کرتا ہوں، اور تو جس کعبہ کو گرانے آیا ہے وہ اللہ کا گھر ہے، وہ اس کی حفاظت فرمائے گا، اس سے مجھے کیا لینا، یہ معاملہ تیرا اور خدا کا ہے، تو جان اور خدا جانے۔ اور پھر آپ کو بات بتاؤں میں، خانہ کعبہ سب سے بڑی بات دیکھو، مسجدیں دنیا کے اندر بہت بنی، ہر گھر ہر بت جو ہے بنے، لوگوں کے الگ الگ جو ہے عبادت خانے بنے ٹوٹے، کس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ قیامت تک باقی رہے، مگر اللہ اکبر خانہ کعبہ وہ عمارت ہے کہ جس کو سب سے پہلے اور جو ہے زمین کا سینٹر ہے، بلکہ اللہ کا عرش جو ہے پہلے پانی پر تھا، پھر جب اللہ نے جھانک نکالی اور زمین جو ہے اللہ اکبر بنی، وہاں سے جہاں سے آج خانہ کعبہ ہے وہاں سے جھانک نکلی اور پھر جو ہے پانی ختم ہوا اور وہاں سے زمین بننا شروع ہوا۔ ایک وہ بہت طویل عنوان ہے کہ کس طرح اللہ نے زمین بنائی اور پھر عرش جو ہے اپنی جگہ پر گیا اور پھر دنیا کے اندر جو ہے پانی جو ہے ختم ہوا اور اللہ نے پھر اس کے اندر انسان کو پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سینٹر ہے اور اس کے بالکل اوپر آسمان کا کعبہ جو ہے بیت المعمور ہے۔ اللہ اکبر۔ تو خانہ کعبہ وہ عمارت ہے کہ اللہ جب سے بنی
بنی ہے، پہلے جو ہے حضرت جبریل نے بنائی فرشتوں کے سردار نے، پھر حضرت جو ہے آدم علیہ السلام نے بنائی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائی، پھر یہ بنتی گئی اللہ اکبر۔ بلکہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے خود اس کی تعمیر کی ہے، وہ انشاءاللہ آگے آئے گا تب کریں گے۔ تو خانہ کعبہ وہ گھر ہے کہ بہت لوگوں نے کوشش کی کہ ہم جو ہے اس کو ہلاک کر دیں، اس کو توڑ دیں، مگر کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جو ہے ایک شخص تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا، اور جو ہے اس نے بھی ارادہ کیا کہ میں کعبہ کو جو ہے توڑ دوں گا۔ وہ اپنے لشکر کو لے کر نکلا گھومتا ہوا، اور ہر جگہ سے جو ہے بستی سے 10 علماء کو لیتا۔ اس طرح اس نے 4000 علماء اکٹھا کیے، اور پھر جب عرب میں آیا تو اس کا کسی نے استقبال نہیں کیا۔ تو اس نے کہا کہ یہ میرا استقبال نہیں کرتے، میں اتنا بڑا لشکر لے کر آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کعبہ کی سوا کسی کا استقبال نہیں کرتے، کسی کی عزت نہیں کرتے۔ تو اس نے سوچا کہ میں کعبے کو گرا دوں، اللہ اکبر، تاکہ لوگ میرا پھر جو ہے استقبال کریں، میری عزت کریں۔ جیسے ہی اس نے سوچا تو ایسا بیمار ہوا، اس کے سر میں درد ہوا، کانوں اور ناک کے اندر سے جو ہے اللہ اکبر پانی نکلنا شروع ہوا۔ ڈاکٹر بھی ساتھ میں لے کر آیا تھا، اس نے سب سے جو ہے چیک کروایا، مگر طبیبوں کو چیک کروایا، مگر کسی نے کہا کہ یہ جو ہے آسمانی جو ہے وبا ہے تم پر۔ پھر جو ہے ایک بڑے علماء عالم کو بنایا اور کہا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ مجھے جو ہے اللہ اکبر سر میں اتنا بھاری درد ہے۔ انہوں نے کہا کہ تو نے ضرور کچھ جو ہے اپنی نیت خراب کی ہے، تو نے دل میں کچھ سوچا ہے۔ کہا ہاں میں نے سوچا ہے کہ یہ جو عمارت ہے خانہ کعبہ، میں اس کو گرا دوں اور یہاں کے لوگوں کو قتل کر دوں اور عورتوں کو جو ہے اللہ اکبر قیدی بنا لوں۔ کہا تو نے اسی وجہ سے جو ہے اللہ نے تجھے سر میں درد دیا ہے، تو یہ اپنا فیصلہ بدل، ورنہ تجھے جو ہے کبھی سر کے درد سے جو ہے شفا نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر۔ اس نے ابھی ارادہ بدلا، اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ یعنی کہ کعبہ کو گرانے والے بہت آئے اور بہت چلے گئے، مگر خانہ کعبہ اپنی جگہ پر ہے۔ اور اللہ اکبر، ہر بندے، بلکہ خانہ کعبہ کے اندر بت بھی رکھے گئے، ان لوگوں کے بت بھی رکھے گئے، مگر جب حضور علیہ السلام نے فتح مکہ کے دن اللہ اکبر سارے بتوں کا صفایا کیا، اور پھر جو ہے اس کی طرف اب پوری دنیا کے کہیں بھی مسلمان سجدہ کریں گے، خانہ کعبہ ہی کی طرف سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا یہ معاملہ اللہ اور تیرا ہے، اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہوگا، اس لیے کہ جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اب ابرہہ نے کہا تو ٹھیک ہے، پھر میں خانہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی یہ سوچا، اور پھر عبد المطلب کو جو ہے اپنے مویشی دے دیے۔ اب مویشی لے کر جو ہے خانہ کعبہ کی طرف آئے۔ لوگوں نے کہا ہم کعبہ کو چھوڑ دیتے، کہا اللہ کے گھر کو ہم چھوڑ کے نہیں جائیں گے، البتہ یہ کہتا ہوں کہ تم سب لوگ جو ہے پہاڑوں کے اندر اپنے مویشی لے کر چلے جاؤ۔ اور پھر جو ہے حضرت عبد المطلب چند بندوں کو لے کر آئے اور خانہ کعبہ کی غلاف کو پکڑ کر دعا کی کہ اللہ یہ تیرا گھر ہے، لوگ اپنے اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں، یہ تیرا گھر ہے، تو اس کی حفاظت فرما۔ اور پھر آپ دعا کر رہے تھے، اللہ اکبر۔ اب ابرہہ نے جو ہے صبح کے وقت اپنے ہاتھی کی فوج لے کر جو ہے وہ آیا، اور پھر اللہ اکبر 500 یا 1000 ہاتھی، الگ الگ روایات بتائی جاتی ہیں، اب نکلا اور خانہ کعبے کی طرف جب چلا، اب اس کا جو ہاتھی ہے محمود، اس کا نام تھا، ہاتھی کا نام محمود تھا، وہ جو ہے اللہ اکبر خانہ کعبہ کی طرف چل نہیں رہا تھا، بیٹھ گیا۔ اس کو بہت مارا گیا، بہت پیٹا گیا، تیر سے جو ہے اس کو ادھر ادھر کیا، مگر وہ کھڑا نہیں ہوا۔ اور جیسے ہی اس کو دوسرے رخ میں کرتے تو وہ کھڑا ہو کر بھاگنے لگتا، یعنی کہ وہ اشارہ دے رہا تھا کہ ابرہہ تو یہ جو کر رہا ہے وہ صحیح نہیں کر رہا، اس لیے کہ تو اللہ کے گھر کو جو ہے دانے جا رہا ہے، اور یہ تجھ سے ہونگا نہیں، اس لیے کہ یہ اللہ نے بسایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب جو ہے ابرہہ نے یہ کیا کہ جب نہ مانا اور بہت کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا پرندہ جس کو جو ہے ابابیل کہتے ہیں، اللہ اکبر، یہ پرندہ پیدا کیا۔ اور یہ چھوٹا پرندہ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر 2 انگلی کے درمیان بھی اس کو مروڑ دیا جائے تو وہ مر جائے گا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو فنا کرنا چاہتا ہے تو پھر کسی چیز سے بھی، بلکہ اللہ اکبر، اللہ کسی پر عذاب کرنا چاہتا ہے تو چوہے کے ذریعے بھی پوری قوم کو ہلاک کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے
عذاب کو کبھی چیلنج نہ کرنا ورنہ وہ ہلاک کرنے پر آ جائے۔ تو قوم سبا کو اللہ نے چوہے کے ذریعے اللہ اکبر چوہے سے ہلاک کیا۔ جب ہلاک کرنا چاہے تو پھر نمرود کو ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے اللہ اکبر 450 سال تک اپنے سر پر جوتا مروانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑھ کر طاقت والا ہے اور وہ جس سے چاہے اللہ اکبر عذاب دے سکتا ہے۔ تو وہ اوابیل جو تھے اللہ اکبر اس کو پیدا کیے اور اس کے جو ہے ان کے پاس وہ 3 کنکریاں لے کر آئے، ایک اپنی چانچ کے اندر اور جو ہے پنجوں کے اندر 2 کنکریاں لے کر آئے، اور انہوں نے جو ہے آسمان سے، اب وہ مسور کے دانے کی طرح کنکریاں تھی، اور جب آسمان سے یعنی اوپر سے جب گرائی جائے تو آپ جانتے ہو کہ کنکر اوپر سے گرائی جائے تو پہلے تو وہ نشانے پہ آتی نہیں، مگر اللہ جس سے کام لے لے۔ اللہ اکبر جب انہوں نے چھوڑنا شروع کیا کنکر یا اوابیل نے، تو پھر جو ہے وہ ابرہا نامی جو شخص اور اس کی فوج تھی، ان کے جو شخص تھے یعنی جتنا ڈھانے کے لیے خانہ کعبہ کو آئے تھے، ان کے سر پر لگتی اور وہ جو ہے اللہ اکبر پورے جسم کو چیرتی ہوئی ہاتھی سے جو ہے باہر آ جاتی اور وہ ہلاک ہو جاتے۔ اللہ اکبر، اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا، اور ابرہا جو ہے بہت بیمار ہوا، بلکہ پھر جو ہے وہ اپنی طرف یعنی یمن کی طرف جب پلٹا، اللہ نے کتنا بڑا عذاب دیا کہ وہ جو ہے اس بیماری کے اندر جو ہے گٹا گیا یہاں تک کہ وہ چوہے کی طرح ہو گیا، اور پھر جو ہے اس کو موت آئی۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کسی کو کوئی بھی عذاب دے سکتا ہے کہ اتنے بڑے پہلوان کو اللہ نے چوہے کی مانند بنا دیا اور پھر جو ہے اس کو ہلاک کر دیا۔ خانہ کعبہ کو گرانے آیا تھا، وہ کیا گرا سکتا تھا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا گھر ہے، اور جو اس کا اونٹ، اس کا جو ہاتھی ہے محمود ہے، اللہ اکبر، اس نے منع کیا تھا اشارتاً، اللہ نے اس کو جو ہے باقی رکھا اور اس کو زندگی بھی عطا فرمائی، اور وہ ذاکر، اس کا ذکر بھی یہاں پر ہو رہا ہے منبر پر کہ یہ جو ہے محمود ہے، یعنی کہ جو اللہ کا وفادار ہو جائے، جانور بھی ہو جائے تو اس کا بھی نام لوگ ادب سے لیتے ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کرتا ہے پھر اس کا جو ہے اللہ اکبر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت نہ کہے، اللہ اکبر عبادتوں کے اندر لگ جائے۔ یاد رکھے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اس لیے کہ موت وہ تلوار ہے کہ اللہ اکبر وہ کہہ کر مہلت دے کر نہیں آتی، جب آئے گی اللہ اکبر ہمیں جو ہے ختم کر دے گی اور پھر ہمیں موقع بھی نہیں دے گی۔ ابھی وقت ہے، اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، نمازیں قائم کرو، نمازیں اللہ اکبر پابندی کے ساتھ پڑھو، سیکھو، قرآن پڑھو، اس لیے کہ یہ وقت تو گزر جائے گا، مگر جو ہمیشہ کی زندگی ہے اگر اس کے اندر جہنم میں ڈال دیے گئے تو پھر ہمارا جسم اللہ اکبر اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ ہم اللہ کا عذاب برداشت کر سکیں گے، اور کبھی کر بھی نہیں سکتے۔ اس لیے جو ہے اللہ کی طرف پلٹو، عبادت کرو، اللہ کو منا لو۔ جب زندگی ختم ہو جائے گی تو قبر کے اندر بھی کام آئے گا اور حشر کے اندر بھی کام آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اب اگلی جمعہ کو حضور علیہ السلام کے والد کا جو ہم ذکر کریں گے کہ حضور علیہ السلام کے والد کی بھی بڑی شان تھی، اللہ نے بہت اللہ اکبر بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ یہ حضرت عبد المطلب، انہوں نے کم و بیش جو ہے 100 سال سے زائد عمر پائی اور پھر دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کے آباء کرام کا صدقہ عطا فرمائے اور ان کے صدقے ہمیں نیک بنائے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائے، صفوں کو درست